رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمارا آئین جو پاکستان کا آئین ہے، ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ جی ہر شخص کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی چوائس کر سکے. ایون ہمارا دین تو شادی کے اندر بچیوں سے پوچھنے کی بھی آزادی دیتا ہے. اسی طرح سے اس سوسائٹی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں ساتھیوں کہ چاہے وہ معذور افراد ہوں، چاہے ہماری ریلیجس مائنورٹیز ہوں، بچے ہوں، بزرگ افراد ہوں، خواتین ہوں جن کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں، ہماری حکومتی سطح پہ بھی، این جی اوز بھی، پرائیویٹ سیکٹر بھی، اور وہ پڑھے لکھے طبقات جو سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے. چاہے وہ دیکھ سکتا ہے، نہیں دیکھ سکتا، وہ چل سکتا ہے، نہیں چل سکتا، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ بچہ ہے، وہ کسی مذہبی اقلیت سے تعلق رکھتا ہے، وہ کیسے دور افتادہ علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں اتنی اپرچونٹیز نہیں ہیں جو کہ لاہور، کراچی، پنڈی، اسلام آباد میں ہیں. تو ان سب کو ایک لیول پلینگ فیلڈ کیسے دی جائے؟ ایکول اپرچونٹیز، چاہے سوچ کی، فکر کی، چوائسز کی، پڑھائی کی، صحت کی، اس سب کہانی کے اندر چیلنجز بہت مشکل ہو جاتے ہیں پاکستان جیسے ملک کے لیے کہ جو ایک غریب ملک ہے، وسائل کم ہیں، آبادی زیادہ ہے. ایسے میں ہمیں بہت سی ایسی کہانیاں ملتی ہیں جو کہ زبردست قسم کا کام وہ لوگ کر رہے ہیں. آج کے اس سیشن میں ہم نے آپ کی 2 مہمانوں سے ملاقات کروانی ہے. پہلے مہمان جو ہیں ان کا نام ہے فرید عالم. تعلق ان کا شانگلہ سے ہے جو کہ بہت ہی ہمارے ناردرن ایریاز میں دور افتادہ علاقوں میں اس کا کے پی میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے وہاں سے اپنی زندگی کی جرنی شروع کی. پشاور سے ایم فل کیا، ماسٹرز، پھر برطانیہ سے ماسٹرز کیا. سوشل ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہیں اور اب پاکستان کے اندر تمام طبقات کو ایکول اپرچونٹیز دینے کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ گاؤں دیہات کے لیول پہ. فرید صاحب، گڈ مارننگ، السلام علیکم، ویلکم ٹو رائزنگ پاکستان. تھینک یو توفیق صاحب اینڈ تھینک یو ربیکا. گڈ مارننگ. سب سے پہلے بتائیں کہ آپ ایک تو بڑی دیر سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارا شو دیکھ رہے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیمرے کے پیچھے آپ باقاعدہ ہنس بھی رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو بھی کارٹونز پسند ہوں گے. مجھے بھی بہت پسند ہیں اور میں نے آپ کا شو بہت انجوائے کیا. اچھا، تھینک یو ویری مچ. اینڈ جیسے میں نے آپ سے کہا، میں ڈیلی آپ کا شو دیکھتا ہوں اور میں بہت انجوائے کرتا ہوں. اس کو فرید صاحب کہتے ہیں فشنگ فار کمپلیمنٹس. تھینک میں نے پہلا سوال ہی ایسا کیا جس میں تعریف آئے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. فرید صاحب، جس طرح بھی توثیق نے ایک ریفرنس دیا ساری بات کا کہ ایک سوچ فکر کی آزادی ہونا کہ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ آیا دماغ میں کیسے کہ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، وسائل کی کمی جب ہوتی ہے. لیکن وہاں پر ایک سوچ کا پک کرنا، وہ کیسے آیا؟ بلکہ میں تو ریبیکا ایڈ کرنا چاہوں گا ڈریمز کی آزادی، خواب دیکھنے کی آزادی، یہ بھی بڑا ضروری ہے. دیکھیے، دنیا میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے ہر ایک انسان کو ایک استطاعت دی ہوئی ہے، اور جس طرح قرآن میں ہے کہ میں نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، تو سارے انسان بہت خوبصورت بھی ہیں اور سب انسانوں کو ایک کیپیسٹی دی ہوئی ہے کہ انسان کر سکتا ہے. لیکن بات ہے جس طرح توثیق صاحب نے کہا آپ کی ڈریمز کی، کہ آپ کیسے اپنے ڈریمز کو فلفل کر سکتے ہیں. اور زندگی کا سفر جو ہے وہ آپ کی ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے آپ کی لائف کے اندر. جس طرح میں توثیق صاحب نے شروع میں کہا، میں بلانگ ٹو اے ویری فار فلنگ ایریا، شانگلہ. وہاں پر جو مطلب کہ فیسلٹیز ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پھر بھی شانگلہ کے لوگ دے آر کافی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایجوکیشن میں آگے آ جائے. تو جس طرح میں نے یہ سفر شروع کیا شانگلہ سے، اور پھر وہاں پر میں نے لوکل لیول پر ایجوکیشن کے اندر کام کیا کافی. ہم نے اپنا ایک اسکول اسٹیبلش کیا اسی ٹائم. ہم نے وہاں پر مطلب کہ ٹو برنگ اسپیشلی گرلس ٹو تو آپ کا بھی ویژن اور ڈریم تھا کہ میں ملک سے باہر جاؤں گا اور انگلینڈ جا کے پڑھوں گا اور ڈگری کروں گا، یا یہ سب ہوتا چلا گیا؟ یہ ضروری ہے لائف کے اندر، کیونکہ میرا یہی ڈریم تھا کہ آپ اگر ایک فار فلنگ ایریا سے بھی تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ کو ایکسپوجر ہونا چاہیے ٹو لرن فرام ادرس. یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے، اور خاص طور پر جو دور علاقوں کے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ
शहरों में आ जाए, वो मुख्तलिफ मुल्कों में चले जाए और वहाँ लोगों से सीखे और यही चीज़ फिर अपने एरिया में अप्लाई कर ले। इंसान किताब से ज़्यादा सीखता है या लोगों से? लोगों से ज़्यादा सीखता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह मैंने इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी में रह के लोगों से भी बहुत कुछ सीखा, प्रोफेसर से भी बहुत कुछ सीखा, और वही चीज़, वही विजन, वही सोच में लेके आया अपनी गांव की तरफ, अपने एरिया की तरफ। अच्छा, ये बताइए कि आज का जो हमारा थीम है कि हमारे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, किसी भी तरह की वसाइल की कमी है, वो माजूर अफराद भी हो सकते हैं, वो हमारी माइनॉरिटीज़ भी हो सकती हैं, वो बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं, बच्चे, कैसे एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, खेल का मैदान तमाम लोगों के लिए इंश्योर किया जाए पाकिस्तान जैसे मुल्क में? जिस तरह मैंने शुरू में एक बात की कि इंसान को अल्लाह ने एक बेहतरीन सांचे में पैदा किया है, तो हर एक इंसान की अपनी कैपेबिलिटी है। मैं माजूर को माजूर नहीं कहता, ठीक है, पर्सन विद अ डिफरेंट एबिलिटी, ठीक, वो एक डिफरेंट एबिलिटी के मुख्तलिफ, साथ उसके पास मुख्तलिफ उसके एबिलिटीज पास हैं। मुख्तलिफ स्किल्स है। जिस तरह आपके पास एक स्किल्स होंगे, शायद वो मेरे पास नहीं है, बिल्कुल जो लेकिन आपके मेरे पास होंगे, वो स्किल्स मेरे है, पास शायद वो आपके पास नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम उन स्किल्स को आपस में कंबाइन कर लें, जिस तरह हम कहते हैं ना कि टीम वर्क, तो फिर हम ग्रो कर सकते हैं। तो हमें अपनी सोसाइटी के अंदर, हमें अपनी कंट्री के अंदर एक इंक्लूसिव अप्रोच, एक इंक्लूसिव सोच की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, irrespective of religion, irrespective of race, whatever you are, we are Pakistani. हमें उसी एंगल से आगे जाना चाहिए कि वो बेशक जिस रिलीजन से ताल्लुक हो, लेकिन हम अपना कंट्रीब्यूशन करें सोसाइटी के अंदर, तो हमारी सोसाइटी ग्रो करेगी। फरीद साहब, ये जो आपने कहा कि हमने अपलिफ्ट करना है खुद को, अब अपलिफ्ट तो हमने खुद को करना है, लेकिन जिस तरह अगर किसी गांव में इस वक्त हमें देखा जा रहा है, वो नौजवान, वो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, वो ये कहते हैं हमारे पास तो वसाइल नहीं है, वसाइल की कमी है। उनको कैसे ये सोच दें कि वसाइल की कमी यहाँ है, एक सोच देना कि आगे बढ़ना। जिस तरह आप खुद एक एग्जाम्पल हैं कि आपने ये सोच ली कि नहीं आपको करना है, आपने कहा ड्रीम को फुलफिल करना, तो वो एक किक कहाँ से आती है, वो किक कैसे होती है? फैमिली की तरफ से होता है, कम्युनिटी की तरफ से वो सोच आती है, वो कैसे लेकर आगे बढ़ें? देखिए, अगर हम सिविल सोसाइटी का एग्जाम्पल लें, सिविल सोसाइटी का मतलब क्या है? सिविल सोसाइटी शुरू होती है घर से, ठीक है, घर इज द पार्ट। यही सोच आपकी घर से शुरू होगी। द पेरेंट्स शुड इनकरेज द चिल्ड्रन। यही सोच आपकी स्कूल में फिर आएगी, स्कूल में फिर आपको इनकरेज, द टीचर शुड इनकरेज यू। यही सोच फिर आके कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, फिर हमारी यूनिवर्सिटी में मतलब कि थैंक्स टू द करंट गवर्नमेंट जो एक सिंगल निसाब जो अभी करिकुलम जो अभी इंट्रोड्यूस हो गया है, अल्दो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी इश्यूज होंगे, लेकिन यही सोच फिर आपकी मतलब सोसाइटी के मतलब कि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इनके थ्रू, यानी ये चीज़ आपने जहन में डालना है। जिस तरह मैंने कहा ना कि इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन इंसान को वो पॉजिटिविटी जो है ना, और पॉजिटिविटी तब आती है जब इंक्लूसिवनेस हो। वो जो बीज आप बोते जाएंगे वही आप फसल काटते जाएंगे। अगर इंक्लूसिवनेस न हो तो फिर पॉजिटिविटी नहीं आएगी। अच्छा फरीद साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो अभी तो डिसेबिलिटी के हवाले से तो आपने कहा कि आप डिसेबल को डिसेबल नहीं समझते, बिल्कुल सही है, और बच्चों को हम सुनते नहीं हैं, बुजुर्ग को हम कहते हैं अच्छा भाई तुम तो टेक्नोलॉजी से एक पिछले दौर के हो ना, तो बाबा जी आप तो इधर बैठे ना, अब तो ये स्मार्टफोन का ज़माना आ गया, ठीक है आपके पास ज़िंदगी में 90 साल का तजुर्बा है, लेकिन आप छोड़े, हम बताएंगे बिकॉज हम इस वक्त मेजॉरिटी में हैं। इसी तरह हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को नहीं सुनेंगे कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो भी पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, और ऐसी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि पाकिस्तान के लिए हमारे बॉर्डर्स पे भी जो कुर्बानियाँ दी उसमें भी गैर मुस्लिमों की एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत से उनको अवार्ड्स भी मिले, उनका नाम भी हुआ, उनको इकराम भी, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। वी डोंट लिसन टू चिल्ड्रन, वी डोंट लिसन टू डिसेबल्स, वी डोंट लिसन टू एल्डरली।
ہم دوسرے کسی مذہب کے سننے والے ہم نے سننا چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہم میجورٹی میں. اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے میں سمپلی آپ کو بتا دوں نا, آپ پہلے اپنے کنٹری کی جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے اگر آپ اس پہ تھوڑا سا نظر ڈالیں. وی آر اے کنٹری آف ملٹی ڈائمینشنل چیلنجز, بے تحاشا چیلنجز, لیکن بے تحاشا اپرچونٹیز بھی ہے. ظاہر ہے, ٹھیک ہے, بالکل. سو وی شوڈ ناٹ بی پیسیمسٹک, ٹھیک ہے, کہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اوکے, بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن کسی بھی ڈیولپمنٹ کو کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی بھی پالیسی بنانے کے لیے, کوئی بھی اسٹریٹجی بنانے کے لیے ہر ایک کی ویوز کو لینا از ویری امپورٹنٹ. جس طرح آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا اور اب بھی ہوں گے, ٹریڈ یونین. ٹریڈ یونین کا مطلب بھی یہی تھا اس ٹائم کہ مزدوروں کی آواز جو ہے مزدوروں کی آواز پہنچائی جائے. ٹھیک, یا جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہے, جس طرح لوکل سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں, ان لوگوں کی بھی پریزنس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے لوکل لیول پر لوگوں کے ساتھ کنسلٹ کر لیں اور ان لوگوں کو مین سٹریم کریں, ان کی آواز آگے پہنچائیں, ان کا پرسپیکٹیو آگے. کسی بھی ڈیولپمنٹ کو ہونے کے لیے مین سٹریمنگ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ مین سٹریمنگ کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ کہیں نا کہ the rich will resolve this issue, they will never resolve that issue. یعنی امیر آدمی سب کا خیال نہیں رکھ سکتا, نہیں کر سکتے, کر نہیں سکتے, کر نہیں سکتا. یعنی کہ وہ کرنا چاہتا نہیں ہے, وہ کر نہیں سکتا. کر نہیں سکتے. ٹھیک, everyone should be the part of the بڑی process. زبردست بات ہے. ہر ایک بندے کو اس پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کو بھی ایکسکلوڈ کریں, اگر آپ مائنورٹیز کہتے ہیں, فار ایگزامپل ریلیجیس مائنورٹی, you cannot exclude them, کیونکہ they are the part of this society. They should have a voice. آپ بچوں کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے کیونکہ they should have a voice. Exactly. اسی طرح آپ بزرگوں کو, یہ کیٹیگریز ہے and it's natural. یہ تو نیچر کی طرف سے آیا ہوئے نا, یہ میں نے اور آپ نے نہیں بنائے. Absolutely. لیکن میں اور آپ اس کو ترتیب دے رہے ہیں, ہم کلاسیفائی کر رہے ہیں نا کہ یہ مائنورٹی ہے, یہ میجورٹی ہے. نیچر نے تو سارے لوگوں کو ایک جیسے ہی بنایا ہوا, اور ترتیب سے ہی ہو جائے گی. تو زبردست بات ہے کہ لفظ مائنورٹی بھی ہم نے خود کوائن کیا ہے نا. یہ تو نیچر نے تو لوگوں کو ہی پیدا کیا. نابینا شخص کو اور ایک بینا شخص کو اس نے تو دونوں اس کی کریشن ہے, وہ تو رب دونوں سے اتنا ہی پیار کرتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں مسلمان سے پیار کرتا ہوں اور غیر مذہب سے نہیں کرتا. یا میں ایک ویل چیئر پہ جو شخص ہے اس سے کم کرتا ہوں اور جو ٹانگوں پہ چلتا ہے اس سے زیادہ کرتا ہوں. سب کے لیے ہے. بڑی زبردست بات. ٹھیک ہے, تو آپ نے ان سب کو ایک اپرچونٹی دینی ہے, مین سٹریم کرنا ہے. پھر آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ فار ایگزامپل لیبر کو لے لیں, لیبر اٹس اے بگ پارٹ آف دا سوسائٹی. جی جی. اب آپ نے ان کو انکلوڈ کرنا ہے کہ وہ اس پروسیس کا حصہ بن جائے. مجھے یاد ہے جب PRSP جو پاکستان کی پاورٹی ریڈکشن اسٹریٹجی پیپر بنا تھا, یہ 1980s کے بعد جب اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام پاکستان کا آیا, اس ٹائم کے بعد IMF کا جو پروگرام آیا, اس ٹائم کے بعد IMF کو اور ورلڈ بینک کو ایک ریئلائزیشن ہو گیا کہ نہیں یہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ کنسلٹ کرو, انکلوسیو ان کو کرو. فرید صاحب بہت لطف آ رہا ہے آپ سے بات کر کے, لیکن ہمارے پاس ابھی ہم نے اس گفتگو کو اگلے حصے پہ لے کے جانا ہے اور رابیل بھی ہمارا انتظار کر رہی ہیں. لیکن آپ نے بہت زبردست کانٹیکٹ سیٹ کیا اور صحیح آئی اوپننگ ویژن دیا ہے ہمیں انکلوسیوٹی کے حوالے سے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. آل دا بیسٹ. بہت بہت شکریہ رائزنگ پاکستان میں تشریف لانے کا. ہم رائزنگ پاکستان میں چل کے ساتھیوں جلدی سے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. وقت بہت کم رہ گیا ہے. رابیل آ گئی ہیں اور اسی انکلوسیوٹی جس کا ذکر فرید عالم صاحب کر رہے ہیں, اس کی ایک جیتی جاگتی مثال رابیل پیرزادہ ہیں, جو کہ آپ کے سامنے ایک کہانی لے کر آئیں گی اس بریک کے بعد.